شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویہ قمی نے فرمایا، مجھے میرے والد نے بیان کیا اور ان کو عبداللہ بن حسین المودب نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے احمد بن علی اصفہانی سے نقل کیا ہے اور انہوں نے محمد بن اسلم الطوسی سے نقل کیا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے ابو رجاء نے جناب نافع سے اور انہوں نے ابن عمر سے نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے، پھر فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا، یہ کیوں نہیں جانتے کہ علی کی منزلت اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے مجھے اللہ کے ساتھ منزلت حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اس کے لیے جنت کفایت کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ کوثر سے سیراب ہوگا اور طوبیٰ کا پھل کھائے گا اور جنت میں اپنا مقام و مکان دیکھ لے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کی نماز روزے قیام قبول ہوگا اور اس کی دعا مستجاب ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے اور اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا حساب انبیاء کی مانند ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر موت کو آسان کر دے گا اور اس کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدن کی ہر رگ کی عوض ایک حور عطا کرے گا اور اس کے خاندان کے 80 افراد کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول کرے گا، اور اس کے بدن کے ہر بال کے بدلے اسے جنت میں ایک شہر عطا کرے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا موت کے وقت اللہ ملک الموت کو اس کے پاس ایسے بھیجے گا جیسے وہ انبیاء کے پاس بھیجتا ہے، اور اس سے منکر نکیر کا خوف دور کر دے گا اور اس کے چہرے کو روشن و منور کر دے گا اور اس کو سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام کے ساتھ قرار دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا وہ دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ وہ حوض کوثر سے سیراب ہوگا اور طوبیٰ کے درخت کا پھل کھائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو حکمت کا محل قرار دے گا اور اس کی زبان پر حق و سچ کو جاری کر دے گا اور اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا آسمان اور زمین میں اس کو اس نام سے پکارا جائے گا کہ وہ ہے جو اللہ کی محبت کا اسیر و قیدی ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کو عرش کے نیچے سے ملک الموت پکارے گا، اے اللہ کے بندے تیرے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب تم اپنی زندگی کا از سر نو آغاز کرو۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میدان محشر میں آئے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا محشر کے دن اس کے سر پر بادشاہوں والا تاج رکھا جائے گا اور اس کو عزت و کرامت کا لباس زیب تن کروایا جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا وہ پل صراط سے بجلی کی روح کی مانند عبور کر جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھا جائے گا اور پل صراط سے گزرنے کا جواز نامہ اور عذاب سے امان نامہ لکھا جائے گا، اور اس کے نامہ اعمال کو کھولا نہیں جائے گا اور نہ ہی اس کے اعمال کو میزان میں رکھا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی سے محبت کرے گا ملائکہ اس سے مصافحہ کریں گے اور انبیاء اس کی زیارت کریں گے اور اس کی ہر حاجت پوری کی جائے گی۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد سے محبت کرے گا وہ حساب میزان پل صراط سے امن میں رہے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو آل محمد کی محبت میں مرے گا میں اس کی جنت کا ضامن و کفیل ہوں، اس کو انبیاء کے ساتھ جگہ عطا کروں گا۔ آگاہ ہو جاؤ، جو علی کے بغض میں مرے گا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ جناب ابو رجاء بیان کرتے ہیں کہ حماد بن زید اس پر فخر کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہی اصل کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کی محبت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ہمیں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔